اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان میں سومناتھ کا مندر پورے ہندوستان کے لوگوں کا مرکز تھا۔ یہاں پر میلوں سفر طے کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہاں پر سونے کے بنے ہوئے بت اور مورتیاں بھی نصب کی ہوئی تھیں، اور اس مندر کی خاص بات مورتی کا ایک خاص جادو تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کئی سکھ اور عیسائی بھی اپنا مذہب بدل لیا کرتے تھے اور سومناتھ کا مندر دیکھ کر ہندو مت کو قبول کر لیتے، وہ خواہ اپنے مذہب پر کتنے ہی پکے ہوں۔ منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑتے۔ اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ اور ایسا غیر فطری نشان تھا کہ انسان حیران رہ جاتا۔ اس میں بت ہوا میں معلق تھا، نہ چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا اور نہ زمین پر پڑا ہوا تھا، ایک عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ ہوا میں لٹکا رہتا تھا۔ لوگ جب وہاں پر آتے تو اس کو دیکھ کر حیران زدہ ہو جاتے۔ پھر ہندو پنڈت خوب کمائی کیا کرتے تھے کہ اس خاص بت کے لیے پیسے دو اور ہیرے جواہرات اس پر چڑھاؤ تو تمہاری تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمہارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل بت تھا، جس کا پیٹ بہت بڑا تھا۔ اس کے منہ کے ذریعے سے ہیرے جواہرات اس کے پیٹ میں ڈالے جاتے تھے۔ پھر جب مندر خالی ہو جاتا تو 2 یا 3 ہفتوں کے بعد اس مورتی کے پیچھے کمر کے راستے کو کھول کر اس سے سونے چاندی کے زیورات کو نکال لیا جاتا تھا، مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہمارے دیے ہوئے خزانے بھگوان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بھگوان ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے اس علاقے کو فتح کیا۔ جب وہ اپنے فتح کیے ہوئے علاقے میں اس مندر میں پہنچے تو بلا جھجک بتوں کو پاش پاش کرنا شروع کر دیا۔ بڑی بڑی کلہاڑیوں سے بتوں کو گرایا جا رہا تھا، اور سلطان محمود غزنوی بھی تلوار سے بتوں پر وار کر رہے تھے۔ ابھی آدھا مندر ہی بتوں سے پاک ہوا تھا کہ بقایا کو دوسرے دن پر چھوڑ دیا گیا۔ دوسرے دن تمام ہندوستان کے بڑے بڑے پجاری اور پنڈت مل کر سلطان محمود غزنوی کے پاس حاضر ہوئے اور بڑے اتحاد کے ساتھ درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس علاقے پر آپ ہی قبضہ رکھیں، مگر ہمارے اس بت کو مت توڑیے۔ اس کے بدلے میں ہم آپ کو پورے ہندوستان کی دولت دینے پر آمادہ ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک وزیر آپ کے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ پیشکش بہت بڑی ہے، کیونکہ ہم نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، صرف ایک بت کو چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ اس پر ضرور غور کیجئے، کیونکہ جو مال و دولت آپ کو ملے گا، اس سے ہمارے دین اسلام کی حکومت بہت آسانی سے مستحکم ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ان ہندو پنڈتوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اپنے ساتھ ماہر طبیب یعنی ماہر سائنسدان البیرونی کو لے کر مندر میں پہنچے، کیونکہ آپ اس معمہ کو حل کرنا چاہتے تھے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو بت کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھا۔ کوئی پتھری چیز یا کوئی بھاری چیز یا کوئی معمولی سا سہارا بھی نظر نہ آیا جس پر بت کو ٹھہرایا گیا ہو یا جس کے ذریعے سے بت کو ہوا میں لٹکایا گیا ہو۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور البیرونی کو ذمہ لگایا کہ آپ اس معاملے کا معائنہ کریں اور اس کی وجہ ڈھونڈیں کہ اس بت کو ہوا میں کس طرح ٹھہرایا گیا ہے۔ عجیب و غریب سما بن چکا تھا۔ بہت سارے وزیر اور سلطان محمود غزنوی بھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ البیرونی بھی پکے سچے مسلمان تھے۔ انہوں نے بڑے غور و خوض سے بت کو دیکھنا شروع کیا، قریب جا کر بت کو چھو کر بھی دیکھا اور چاروں طرف سے بغور دیکھتے بھی رہے۔ آخر کار ان کی سمجھ میں یہ راز آ گیا
वो बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज़ किया, हजूर, इस बुत के दाएं जानिब दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने इसका मामा हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफ़ी देर से तहकीक होते हुए देख रहा था, वो गहरी सोच में पड़ गया और अपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल-बैरूनी ने इशारा किया है वो फ़ौरन निकाल दी जाएं। जैसे ही ईंटें निकली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गई तो वो दाएं जानिब से ज़मीन की तरफ झुक गया। अभी वो ज़मीन पर गिरा नहीं था, मगर इसकी एक तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई। यही चीज़ पहले से भी ज़्यादा हैरानकुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक़ है। सुल्तान ने अल-बैरूनी को बुलाकर पूछा कि इस राज से ज़रा पर्दा उठाएं और हमें बताइए कि आप तहकीक की गहराई तक कैसे पहुँचे। अल-बैरूनी ने बताया कि हुज़ूर, दर हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खूब खिंचता है। फिर इसके वज़न के ऐन मुताबिक मकनातीसों को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया, यानी ईंटों के अंदर मट्टी की बजाय मकनातीस रख दिया गया। ये मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतनी ज़ोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करते। बल्कि उन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर हवा की आमदोरफ्त भी इस तरीके से तरतीब दी गई है कि वो बुत को ऊपर की तरफ उठाई रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वो कौन सी तकनीक थी जिसके ज़रिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हज़ारों लोगों को गुमराह किया गया और इनको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ने का हुक्म दे दिया और अपने बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों के ज़िम्मे लगाया कि वो अपनी पूरी कुव्वत से इस बुत को टुकड़े टुकड़े कर दें, हत्ता कि इसका नामो निशान भी ख़त्म हो जाए।